سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ گروپس جتنے بھی ہیں اس میں کل سے ایک لیٹر بڑا وائرل ہوا ہے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی طرف سے، جو کہ ہمارے مبینہ طور پہ ہمارے پرائم منسٹر کو ایڈریس ہے، اور اس میں میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بالکل جعلی خط ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ امریکیوں نے ڈسپلیجر کنوے کیا ہے۔ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ میرے خلاف تو انٹرنیشنل کانسپریسی ہے، اور لیٹر لہرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی بھٹو سمجھو، میرے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے جو بھٹو کے ساتھ ہوا تھا۔ کس نے لکھا وہ خط؟ کیا ہے وہ خط؟ اچھا، اب دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ خان صاحب نے خط کو ایسے ایسے کیا، مگر پڑھ کے نہیں سنایا، نہ ہی بتایا کہ کس نے لکھا ہے اور کہاں سے آیا ہے اور اس میں کیا لکھا ہے، سوائے یہ کہ ایک سازش ہے۔ انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں وہ ریٹن بھیجتی ہیں آپ کو دھمکیاں جو ہیں، میں تو ایک اس پہ کنفیوز ہوں سب سے پہلے۔ اگر ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں تو ہمارے کس قسم کے پرابلمز آ سکتے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو ایک خط لکھ کر جو ہے باقاعدہ دھمکی دی گئی ہے، جو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکے ان کو کس چیز کا خوف تھا۔ یو ایس نے ہمیں ڈسپلیجر ضرور کنوے کیا ہے۔ نمشکار دوستو، a very warm welcome to Independent India Special۔ دوستو، پاکستان میں وپکش نے عمران خان کو سطح سے ہٹانے کے لیے کمر کس لی ہے۔ سنسد میں نو کانفیڈنس موشن پیش کر دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے عمران خان پوری طرح سے بوکھلایا ہوا ہے۔ عمران خان نے اب اس سارے مسئلے کی جڑ کو انترراشٹریہ سازش کا قرار دیا ہے۔ ایک ریلی کو سمبودھت کرتے ہوئے عمران خان نے ایک خط لہرایا اور اس نے بنا کسی دیش کا نام لیے آروپ لگایا کہ باہری طاقتیں میری سرکار کو ہٹانے کی سازشیں رچ رہی ہیں۔ عمران خان نے پاکستان میں سیاسی اتھل پتھل کا ذمہ دار باہری طاقتوں کو قرار دیا۔ عمران خان کے اس جھوٹ کا پاکستان میں مذاق بن رہا ہے، یہاں تک کہ پاکستانی میڈیا یہ چرچا کر رہا ہے کہ امریکہ نے اس پر ناراضگی ظاہر کی ہے اور اس نے پاکستان کو ایک چیتابنی بھی جاری کی ہے۔ آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا، آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ گروپس جتنے بھی ہیں اس میں کل سے ایک لیٹر بڑا وائرل ہوا ہے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی طرف سے، جو کہ ہمارے مبینہ طور پہ ہمارے پرائم منسٹر کو ایڈریس ہے، اور اس میں میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بالکل جعلی خط ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو اس خط پہ کائنڈلی اس کو مت دیکھیے اور اس کو سیریسلی مت لے لیجیے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ معاملہ ہے کیا، اس لیے میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں۔ اور کوئی خط نہیں لکھا گیا، پریزیڈنٹ بائیڈن نے کوئی خط نہیں لکھا ہمارے وزیر اعظم کو، نہ ہی سیکرٹری بلنکن نے کوئی خط لکھا ہمارے وزیر خارجہ کو۔ تو اس قسم کی کوئی کمیونیکیشن بھی اگر آپ کے سامنے آئے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ فیک ہے۔ یو ایس نے ہمیں ڈسپلیجر ضرور کنوے کیا ہے اور وہ رپورٹ ہوا ہے، اور جس طرح طریقہ ہوتا ہے ایمبیسیز کو اگر ڈیمارش پیش ہوتا ہے تو وہ رپورٹ کر دیتے ہیں اسلام آباد کو۔ اب پرائم منسٹر نے اپنی ریلی میں کیوں اس کا انڈائریکٹ ذکر کیا؟ اپوزیشن کا یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، موشن ہے، یہ کامیاب ہو جائے۔ اب ہمارے پرائم منسٹر نے کیوں یہ ریلی میں اس کا ذکر کیا؟ دیکھیے، شاید پرائم منسٹر کو، اگر پرائم منسٹر یہ عدم اعتماد کی تحریک ہے، یہ کامیاب نہیں ہوتی تو آپ دیکھیں گے کہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا، یہ جو بیرونی سازشوں والا معاملہ ہے۔ لیکن اگر کامیاب ہو جاتی ہے عدم اعتماد کی تحریک تو پھر آبویس ہے کہ پی ٹی آئی اس کو ایکسپلائٹ کرے گی ٹو دا ہلٹ، اور یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ میرا اپنا جو سیاسی تھوڑا بہت سوجھ بوجھ ہے، تجزیہ، وہ یہی کہتا ہے کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف یہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر وہ یقینی طور پہ سڑکوں پہ نکلیں گے، اور ان کے پاس ایک یہ ہے چیز کہ امریکیوں نے ڈسپلیجر کنوے کیا ہے کہ بھئی جو آپ پبلک، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پبلک ڈومین میں جب آپ سفارتکاری کرتے ہیں تو اس کے اثرات تو نتائج تو نکلتے ہیں۔
اب بھٹو کا بھی انہوں نے ذکر کیا، حالانکہ بھٹو ذوالفقار علی بھٹو ایک بالکل الگ وہ حالات تھے، معاملات تھے، نیوکلیر پروگرام اس وقت ہمارا چل رہا تھا، اور معاملات تھے، دنیا ایک مختلف دنیا تھی، آج کی دنیا مختلف دنیا ہے، تو وہ اس قسم کا کوئی تھریٹ تو نہیں ہے دنیا، ویسٹرن دنیا کو عمران خان سے، جہاں تک میں سمجھ پاتا ہوں۔ لیکن یہ اب بہرحال وہ چونکہ انکمفرٹیبل ایک ہیں امریکی اس طرز سفارتکاری کے ساتھ، تو وہ اب ہم پی ٹی آئی اگر عمران خان ہار جاتے ہیں تو پھر آبویسلی وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے۔ اور بڑی کنسرن کی بات ہے عمران خان صاحب نے 27 مارچ کے جلسے میں جو کہی کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسی عالمی سازش ان کے خلاف کی جا رہی ہے، ٹاپ سیکیورٹی ایجنسیز کے ہوتے ہوئے ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف کون سازش کر رہا ہے؟ اور وزیر اعظم کے پاس جو خط تھا، آپ نے اپنے ٹویٹ میں ذکر کیا کہ آپ کے پاس اس کی کاپی اور وہ پبلک ڈومین میں ہے، سیٹھی صاحب کس نے لکھا وہ خط؟ کیا ہے وہ خط؟ اچھا اب دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ خان صاحب نے خط کو ایسے ایسے کیا، مگر پڑھ کے نہیں سنایا، نہ ہی بتایا کہ کس نے لکھا ہے اور کہاں سے آیا ہے اور اس میں کیا لکھا ہے، سوائے یہ کہ ایک سازش ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے، ایک فارمل کمیونیکیشن ہوتی ہے حکومت کو، تو اس میں دو اس کے پہلو ہوتے ہیں۔ اگر اس قسم کی کوئی چیز ہو جو اتنی خطرناک ہے، خطرناک ہے، جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں اتنی بڑی سازش ہو رہی ہے، تو پھر اس کی لازم ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر، اگر آپ نے سامنے نہیں رکھنی کسی کے، تو ان کیمرہ آپ پارلیمنٹ کو بریفنگ دیں۔ اور اگر آپ ساری پارلیمنٹ کو بریفنگ نہیں دیتے تو پارلیمنٹ کی ایک ڈیفنس کمیٹی ہے، کہ یہ تو ریاست کا معاملہ ہے، وہاں ان کے آگے رکھنی پڑتی ہے یہ ساری بات، تو یہ چھپائی نہیں جا سکتی۔ تو خان صاحب چھپا کس بات کی دی رہے ہیں؟ اگر ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں تو ہمارے کس قسم کے پرابلمز آ سکتے ہیں؟ اچھا اگر ہم امریکہ کو آنکھیں دکھائیں، امریکہ کے ساتھ یہ کریں، امریکہ کے ساتھ وہ کریں، جی جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں، ہاں، تو یہ بتایا ہمارا کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک انٹرنل ایکسرسائز کروائی تھی، ٹھیک ہے، ایک اسیسمنٹ لے لی ایک انہوں نے، اسیسمنٹ لی تھی، میں نہیں بتاؤں گا کہاں سے لی تھی، اچھا، مجھے پتا ہے، مگر میں اتنا کہوں گا آپ کو کہ ایک انہوں نے انٹرنل پاکستان گورنمنٹ کے اندر سے کہا کہ جی اسیسمنٹ کریں آپ، وہ انہوں نے 2 پیج کا کسی نے 2 پیج کا ایک بریف نوٹ بنا دیا۔ بات کرنی ہے، عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ میرے خلاف تو انٹرنیشنل کانسپریسی ہے اور لیٹر لہرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی بھٹو سمجھو، میرے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے جو بھٹو کے ساتھ ہوا تھا، اور بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں اور لوکل طاقتیں آپس میں مل گئی ہیں۔ طاہر صاحب، کیا یہ بین الاقوامی طاقتیں جو ہیں پاکستان کا رجیم چینج کرنا اتنا اہم سمجھتی ہیں؟ عمران خان صاحب کا کتنا کوئی انٹرنیشنل انفلوئنس ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو ہم نے نہ ہٹایا تو شاید ہمارے لیے یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیلنج ہے؟ چیمہ صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں وہ ریٹن بھیجتی ہیں آپ کو دھمکیاں جو ہیں، میں تو ایک اس پہ کنفیوز ہوں سب سے پہلے کہ وہ کون سی اتنی بڑی طاقت ہے کہ جن کو اتنی دم ہے وہ طاقت کہ جس نے ریٹن لکھ کے بھیج دیا ہے کہ خان صاحب یہ چٹھی جیب میں ڈال کے رکھیں اور اس پہ اگلا الیکشن جیتے ہیں آپ۔ بڑی دم ہے کوئی طاقت جس نے اس طرح کا حرکت کی ہے، وہ کس طرح طاقت بن گئی ہے میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ طاقت جو ہے ملتان کی طاقت نہ ہو، کیونکہ قریشی صاحب کو بھی ذکر انہوں نے کیا ہے کہ قریشی صاحب کو 2-3 مہینے سے پتا ہے